فی الحال تو مجھے کافی میرے کلاس فیلو مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے جانتے بھی ہیں، لیکن میں یہاں پر آنا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی مجھے بولنے کا شوق ہے اتنا زیادہ کہ لوگوں کے سامنے میں بولوں۔ میں تو اپنے کام اپنے مشن پر لگا ہوا تھا، لیکن سر سفیان نے کہا کہ یار تو اپنا تو کام کر رہا ہے، لیکن یہی والی فیلنگ اگر تو لوگوں میں کاپی پیسٹ کر دے تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے کہا نہیں یار، لوگ نہیں سمجھتے نہ ہی کچھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں یار، اپنے منشنابات تو کو پکڑ لے، اس کو تو تھوڑا سا سنوار لے، تو خود تو سنور رہا ہے۔ میرے 3 مشن ہے، اس پر میں آلریڈی کام کر بھی رہا ہوں اور کافی آگے تک نکل گیا ہوں بہت ہی کم عرصے میں۔ کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، لیکن میں ابھی نہیں بتا سکتا، پھر کبھی موقع ملا تو پھر بتا دوں گا آپ کو۔ تو میں آپ کو جہاں سے ناکامی انٹر ہوتی ہے نا، وہ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ناکامی جہاں سے آپ کے دروازے کے اندر انٹر ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے توحید کے اندر آپ کے کمزوری آ جاتی ہے۔ توحید میں کمزوری پتہ کب آتی ہے؟ آپ نے لفظ عبادت سنا ہوگا، یہاں پر میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں کرنے جا رہا، یہ تو عام باتیں آپ نے سنی ہوگی، لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے۔ جو لفظ عبادت ہے نا، اصل میں اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ جھکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتی طور پر کمزور بنایا ہے۔ وہ اس وجہ سے کمزور بنایا کہ میں طاقتور ذات ہوں تو یہ میرے سامنے ہی آ کر جھکے گا۔ یہاں پر شیطان جو ہے وسوسہ ڈال دیتا ہے، ڈر ڈال دیتا ہے۔ جو ہوتا ہے انسان کے اندر جو فطرتی کمزوری رکھی ہوئی تھی اس کے، وہ یہ تھی کہ وہ کمزور ہے، وہ کوئی بڑی ذات کو تلاش کرنا چاہتا، وہ اس کے آگے جا کر جھکے گا، مدد طلب کرے گا۔ یہاں پر آ کے شیطان نے وسوسہ ڈالا، ڈر آیا۔ جو ہی ڈر آیا تو وہ کس کے آگے جھکا؟ کوئی سورج اور چاند ستاروں سے ڈرنے لگا تو وہ اس کے آگے جھکنا شروع کر دیا۔ کوئی پانی سے ڈرنے لگا، اس کی پوجا کرنے لگ گیا۔ کوئی آگ سے ڈرنے لگا، وہ آگ کا پجاری بن گیا۔ ہم اللہ سے ڈرے، ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ہی سب چیزیں فوکس کرتے ہیں۔ یہ نفسیاتی طور پر یہ بہت ہی اٹیک ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ جس چیز سے بھی ڈریں گے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی، چاہے جو مرضی کر۔ آپ لوگوں سے ڈرو گے، آپ لوگوں سے نقصان اٹھا سکتے ہو، لوگوں کی باتوں سے نقصان اٹھا سکتے ہو۔ یار میری بات سن، بڑھنا ہے تو آگے بڑھو، پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ ہیں، ٹینشن نہیں لینی اس بات کی، بہت کھینچنے والے۔ اگر کسی کا دشمن نہیں ہے نا تو پریشان نہیں ہونا، کسی کا دشمن نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا، تھوڑا سا آگے نکل، پیچھے دشمنوں کی لائن لگی ہوگی۔ اور ایک اور بات، القا کا قانون نفسیات میں بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے۔ القا کا قانون شاید آپ کو پتا ہو، یہ جو منڈی ہوتی ہے نا، سبز منڈی لگا لیں یا جو پالتو جانوروں کی منڈی ہوتی ہے وہ لگا لیں، وہاں پر القا کا قانون بہت زیادہ اپلائی ہوتا ہے۔ شاید آپ کو پتا نہ ہو، آپ کے گھر تک بھی آیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ القا کا قانون یہ ہے، اگر میں کہتا ہوں یہ چیز غلط ہے تو 10 لوگ صحیح کہہ دیں گے نا، تو پتہ ہے اس سے کیا ہوگا؟ میں 10 لوگوں کی طرف فوکس کروں گا، ان کے جملے جو ہیں میرے ذہن میں اٹکیں گے۔ جب میرے ذہن میں وہ جملے اٹکیں گے نا تو میں سوچوں گا نہیں یار میں غلط ہوں۔ وہاں پر میں اپنا جو ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہوں۔ وہاں پر جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے جو ہی میں نے کھو دی، ان کے جو ڈائیلاگ تھے وہ میرے ذہن میں پڑے، وہی میری باڈی لینگویج پر اثر کریں گے۔ یہ بات آپ کو بھی پتا ہے۔ یہاں پر یہ جو بیپاری لوگ ہوتے ہیں، آپ کی چیز ہوتی ہے 50,000 کی، جو بھی جانور آپ کے پاس، لیکن وہ 10 آدمی بھیج دیتا ہے جو صرف 40 پر ہی بات کرتے ہیں یا 45 پر۔ آپ کی چیز 50 کی ہے لیکن آپ اس پر راضی ہو جاتے یار میری چیز نا 50 کی نہیں ہے، 45 یا 40 کی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، لہٰذا آپ جو آئے گا نا، آپ یہ 47 یا 46 میں دے دوں گا، وہ ٹھیک ہو۔ وہ ویسا ہی کرتا ہے، پھر وہ آتا ہے 11ویں یا 10ویں یا 8ویں نمبر پر نا، پھر وہ آتا ہے۔ القا کا قانون اس نے اپلائی کیا۔ تھوڑا سا مسکرائیں، یوں اداس آپ اچھے نہیں لگتے۔ اداس اصل میں نا پتہ کیا، اداس رہے تو لوگ نہیں چھوڑتے، خوش ہوں تو لوگ جلتے ہیں۔ یا تو پھر رو رو کے مر جاؤ یا پھر خوش ہو کے لوگوں کو مار دو، دو ہی ہیں، دو ہی کام ہے بس۔ اللہ نے مرنا حرام کر رکھا ہے، لوگوں نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ لیکن سکوں کیونکہ میں جو اتنے بڑے مشن پر کام کر رہا ہوں اور میں تقریباً 2 مشن کمپلیٹ کر چکا ہوں، تیسرے پر اب کام کرنا ہے میں نے۔ اور میرا سائی وال یونیورسٹی والوں سے اب یعنی کہ اس کا کانٹیکٹ ہے
کہ ان کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے. اس 25 تاریخ کو میں نے جانا بھی ہے, جو نیکسٹ ماہ آ رہا ہے اس کو. اب میں آپ کو ایک کہانی بتانے جا رہا ہوں جو سوچ کے موضوع پر ہے. ایک جنگل تھا اور ایک ریاست تھی. اس میں جو لوگ تھے نا, جو کہتا تھا نا کہ مجھے بادشاہ بنا دو, اس کو بنا دیا جاتا تھا. 1 سال تک اس کے حکم مانا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد ایک جنگل تھا, کافی اس میں خونخوار جانور رہتے تھے. اس کے بعد اس کو وہاں پر پھینک دیتے تھے. کوئی آیا میرے جیسا کھار دماغ, سیدھی سی بات, تو اس نے کہا مجھے بادشاہ بناؤ. سب نے کہا یار تو پاگل ہے, کیوں بادشاہ بنتا, سال کے بعد تو مر جائے گا. اس نے کہا میں نے مرنا ہے نا. اس نے 2 باتیں ان سے لکھوا لی. ایک یہ کہ اس جنگل میں مجھے آپ نے مار کر پھینکنا ہے, سوری مار کر نہیں, زندہ پھینکتے تھے, اس جنگل میں پھینکنا. اور دوسرا آپ نے سال پورا میرا حکم ماننا ہے, جیسے میں نے کہا آپ کو ویسا کرنا پڑے گا. عوام نے کہا ٹھیک ہے. کافی لوگ اس موت کے گھاٹ میں اتر چکے تھے, لیکن اس نے پتہ کیا کہا, ٹھیک ہو گیا, وہ بادشاہ بن گیا. 1 ماہ گزرا, اس نے حکم دیا یہ کرو وہ کرو. اس کے بعد اس نے اس جنگل پر لگا دیا, اس کو جنگل کو تباہ کر دیا. شرط یہ تھی کہ جنگل وہی تھا, لیکن آج تک اس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اس کو تباہ بھی کیا جاتا سال میں. اس نے سب عوام جو تھی اس کو کہا کہ اس کو تباہ کرو, اس کی جگہ محل کھڑے کرو, یہ کرو وہ کرو. اس نے اپنا ایک خوبصورت محل بنوا لیا سال کے اندر. اب سال کا اینڈ ہوا, کئی بیوقوف لوگ یہ کہہ رہے تھے آپ مر جاؤ گے, لیکن ان کو پتا نہیں تھا اس نے اپنا جو ہے محل وہاں پر بنوا لیا. جب سال کی مدت پوری ہوئی تو انہوں نے اٹھا کر اسے وہاں اپنے محل میں پھینک دی. اب کیا ہوا, صرف ایک سوچ تھی, کچھ اور تو نہیں تھا. یہ کوئی اور بھی سوچ سکتا تھا, کتنے لوگ بچ سکتے تھے, لیکن انہوں نے سوچا ہی نہیں. اس طرح آپ بھی ہیں, آپ بھی کچھ عجیب سوچ سکتے ہیں. جہاں پر آپ کی زندگی کا اینڈ ہونا ہے, جہاں پر ایک چیز ہے, آپ جہاں پر آپ کو خوشی ہونی ہے نا, جہاں پر زندگی کا میں آپ کو ٹارگٹ بتا رہا ہوں, 1-2 دن کا, سال کا, 4 سال کا, 5 سال کا نہیں بتا رہا, جہاں پر آپ کی زندگی خوش ہوتی ہے. ایک تو ہم نے اسلام کو اس طرح سے دنیا سے علیحدہ کر دیا ہے, گھما پھرا کے مسجد میں بند کر دیا ہے کہ بس نماز روزہ حج زکات یہی اسلام ہے, اس کے علاوہ کوئی اسلام ہے ہی نہیں. نہیں بھائی میرے, اسلام تو ہر چیز میں ہے. میں نے بھی اسلام سے چند باتیں سیکھی اور اس پر عمل کیا, لیکن یہ باتیں سننا, یہ کافی علم رکھنا, نالج رکھنا, یہ بے سود ہے جب تک آپ عمل نہیں کریں گے. میں عمل کا بہت زیادہ شوقین ہوں. یہ جو کورس کر رہے ہیں میں پہلے کر چکا ہوں, لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں کیا. کامرس کالج میں کیا تھا تو مجھے کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا تھا. تو میں نے نا تقریباً 3 یا 4 ماہ کے اندر 60 تک میری سپیڈ تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو سر کہتے تھے میں صرف ہنٹ لیتا تھا سر سے, یہ نہیں کہ آؤ مجھے انگلی سے یہاں تک پہنچا دو, ایسا کبھی نہیں کیا, خود لگا رہتا تھا. ایک سوری ادھر وائٹ بورڈ نہیں, آپ کو ایک بات بہت عمدہ بتانی تھی لیکن بتا دیتا ہوں. اگر 1 فٹ پینسل ہے, ہاں ورڈ مارک کر دیتا. چھوٹی سی بات ہے, اس میں لرننگ کی بہت بڑی جن کہتے ہیں چیلنج ہے. سنیے گا, یہ فرض کے 1 فٹ کی لکیر ہے, اس کو بغیر ٹچ کیے کوئی چھوٹا کر سکتے ہیں. یہ کافی لوگوں نے سنا ہوا ہے, لیکن بغیر ٹچ کیے اس کو چھوٹا نہیں کیا جا سکتا. کیوں, ایسے ہی ہے نا. لیکن آج آپ کے سامنے ہم چھوٹا کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, میں اس کو چھوٹا کر, میں نے کیا کیا, بڑی لکیر لگائی نا. اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جو آپ سے آگے جا رہا ہے اس کو نہیں چھیڑنا, اس کے ساتھ حسد کینہ بغض نہیں کرنا. صرف کرنا تو اس سے محنت زیادہ کرنی, وقت زیادہ لگانا ہے, وہ خود ہی چھوٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. کسی کے ساتھ جو آپ کا دوست ہے, دیکھیں اس میں 2 باتیں, اس پر ٹائم کم لگا اور محنت کم ہوئی تو یہ چھوٹی لکیر بن گئی. اس پر ہم نے ٹائم اور محنت زیادہ کی تو بڑی ہوگی. آٹومیٹیکلی آپ بڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ جو باتیں ہیں آپ کے اندر, جو حسد کرتا ہے نا وہ اصل میں مانتا نہیں ہے. حسد تبھی ہوتا ہے, آپ جو آپ بیٹھے ہو نا, آپ سب مجھ سے سینئر ہو, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر کائنات میں آپ نے حقیر ترین چیز دیکھنی ہے نا تو آپ مجھے دیکھیں. مجھ سے زیادہ حقیر ترین کوئی کائنات میں آپ کو چیز نہیں ملے گی, کیونکہ میں خود کو کائنات کی حقیر ترین چیز مانتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر سمجھنے والا ہو تو اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, نہ سمجھنے والا ہو تو 24 گھنٹے بھی آپ پر لگے رہیں تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. کرنے سے زندگی بدلتی ہے, کچھ کر دکھانے سے.
سوچئے ہم سوچ کر خالی پلاؤ گھر بیٹھ کر پکاتے رہتے تو ہم کھا کر بھی سو جاتے، سب کچھ کر لیتے تھے، لیکن ہم چل کر یہاں آئے، کچھ ہے دل میں کچھ تھا، لیکن آپ بھی کر سکتے ہو۔ آپ اپنے مشن پر کام کریں، یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہم کہتے ہیں وہ کرو، نہیں، جو آپ کا دل کہتا ہے نا وہ کرو، پر لوگوں نے نہیں کرنے دینا، ایسا نا۔ اچھا، کسی کا سوال ہو لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں۔ چلو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، جب آپ پر برا وقت ہو نا تو دوستوں کو بھول جایا کرو۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کے پاس جائیں وہ کہے کہ یار آپ کون ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہی بھول جایا کرو۔ اور جب اچھا وقت ہو تو دوستوں کو بہت زیادہ یاد کیا کرو کہ وہ آپ کو بھی بہت زیادہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو زندگی میں کر دکھانا، عمل جو ہے نا، میں عمل کا بہت زیادہ شوقین ہوں، میں اس یعنی کہ نا محفل میں آنا نہیں چاہتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنا جو ویژن ہے، مشن ہے، جو میرے اندر فیلنگ ہے وہ کاپی کر کے آپ کے اندر پیسٹ کر سکوں۔ صرف اس کا چھوٹا سا مقصد یہی ہے کہ میرے ایک سنورنے سے اپنی تحصیل سنور سکتی ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ میں تو چلو کر لیتا کام، میرا تو آگے پہنچ گیا کام، میں تو کچھ بھی کر جاؤں گا، میں تو مر بھی جاؤں گا، مٹ بھی جاؤں گا، سڑ بھی جاؤں گا، جل بھی جاؤں گا، لیکن آپ کا کیا بنے گا؟ سوچا کبھی؟ زندگی جو ہے نا، چلو آپ کو محنت کے بارے میں بتا دوں، محنت جو ہے کن الفاظ اور کن جملوں سے لے کر یہ لفظ بنایا گیا ہے۔ میم کا مطلب ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، ہے کا مطلب ہے اس سے میں حرکت ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، نون کا مطلب ہے کبھی آپ نے اسے ناممکن نہیں سمجھنا جس پر آپ محنت کر رہے ہیں، تے کا مطلب ہے اسے کبھی ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں آپ نے۔ پتہ کیوں؟ ان الفاظ اور ان جملے سے مل کر محنت کا ایک الفاظ بنایا گیا۔ جہاں پر محنت ہوگی وہاں پر کامیابی ہے۔ اور دوسری چیز بتا دوں، بات ختم نہیں ہو رہی لیکن کر دوں گا، جو ہوتا نا شک، اگر شک دیوار کے اندر دراڑ کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر دراڑ ہوتی ہے اس دیوار پر کوئی یقین نہیں کرتا کہ یار یہ گر جائے گی، یہ گر جائے گی۔ تم کیا چیز ہو؟ آپ کے اندر شک آیا، ایمان کے اندر شک آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے فارغ ہو جاتے ہو۔ تو تم اپنی کامیابی سے فارغ نہیں ہو سکتے جب آپ میں شک آ جاتا کہ یار یہ نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کے اندر تو وہ چھوٹا سا شک کیا نا، لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جان لیوا ہے آپ کی کامیابی کے لیے۔ کبھی اپنے اندر شک نہیں آنے دینا۔ اور میں اپنے مشن پر ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں، میں اپنے مشن پر چیلنج کرتا ہوں، یہ بھی نہیں کہ اپنی جان کی بازی لگا دینے پر چیلنج کرتا ہوں۔ کوئی کرنا چاہے تو مجھ سے کر سکتا ہے، میرا آلریڈی چیلنج ہے سب سے، لیکن آپ کو تو مشن کا نہیں پتا ہے۔ ایک اور بات توحید پر اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطے کی ہے، وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا، کیپیسٹی کم ہے ابھی، نہیں، ہاں، اس وجہ سے ابھی تک اس طرح، ہاں چلو ہنٹ دے دیتا ہوں۔ ایک تو خیر انجن کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، فری آف فیول انجن وہ بھی ہے۔ ایک تقریباً تھوڑی مقدار بتا رہا ہوں، 1 منٹ میں آج کوئی 30,000 کلومیٹر کرنے والی کوئی چیز ہے؟ نہیں ہے، ایسے۔ دوسری، ٹوٹل ریاکشن آج تک کسی کو نہیں پتا، یہ کر چکا ہوں، یہ جو کام ہے کر چکا ہوں، لیکن دوسرا رہتا ہے، جو دوسرے نمبر پر بتایا وہ رہتا ہے، وہ آسانی سے نہیں ہوگا، اس وجہ سے۔ تو میں شک اور یقین کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو شک ہے نا، اس کو نکال دے، اپنی شخصیت سے ہی نکال۔ دیکھ لیں آپ، دوستی میں شک کریں تو دوستی گئی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ رشتہ داری میں شک کریں تو رشتہ داری جاتی رہتی ہے۔ یہ شک ہی ہوتا ہے جو انسان کو ناکام کرتا ہے۔ وہاں پر یقین لائیں، اعتماد لائیں، اعتبار کو لائیں کہ آپ کی دیواریں مضبوط ہوں دل کی۔ دل میں آنے کا راستہ ہے، دل سے جانے کا راستہ نہیں، اسی لیے لوگ جاتے ہوئے دل توڑ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی آسکی میں سوکھی ہوئی ساتھ میں ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہر کسی کے دل کی باتیں ہیں یار، یہ نہیں کہ میں اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوں، ہر کسی کے دل میں یہ راز چلتے ہیں۔ کافی میرے کالج کے اسٹوڈنٹ ادھر ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا کہ ہم جو ہے آپ کی اسکل کو
تھوڑا سا نکھار رہے ہیں, سیدھی پوچھو تو ریگ ماردا پیا کہ کیویں نہ کیویں تو چمک جاسو, نہیں تے میں زنگ لگدا رہا تے ایک دڑے تسی بھی لو ہو جان. تو انشاءاللہ تعالی ساڈی ایک چھوٹی جی کوشش ہے کہ تسی ساڈے نال جڑو تے آپاں اگے چلیے. تے کوئی بھی تھوڑے چوں ساڈے نال کانٹیکٹ کر سکدا ہے, اسی ٹیم ورک کرنا چاہنے. ٹھیک ہو گیا تے اوکے, بیسٹ آف لک.